الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت ہوئی. اس نسبت سے الحمدللہ عز و جل دنیا میں لاکھوں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال میلاد کرتے ہیں، گھروں میں نعت خوانیاں کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو. اور اس کی برکت سے یقیناً ان کے گھر میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. جہاں یہ مسلمان میلاد مناتے ہیں، وہیں پر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کام کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول نہیں منانی چاہیے. اس میں ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں، اور ہر سوال کا جواب، ہر اعتراض کا جواب ہم تقریباً دے چکے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں تھی، بلکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تم 8 ربیع الاول کو کیوں نہیں مناتے، تم 12 کو کیوں مناتے ہو؟ اور اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو لوگ سنی بریلوی حضرات 12 ربیع الاول مناتے ہیں، انہی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس بات کو ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. اب دنیا میں یہ پمفلٹ چھپ گیا، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور لوگ آ کر سوالات کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں اب کیا کریں، ہم کس دن خوشی منائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، محقق جب کسی کام میں تحقیق کرتا ہے نا، جب وہ قلم اٹھاتا ہے تو وہ صرف ایک بات بیان کر کے آگے نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ اس چیز کو تحقیق سے ثابت کرتا ہے. اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے نہ صرف بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، بلکہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے جو ہے فلاسفر، علم ریاضی، میتھامیٹکس، ہر چیز آپ کے علم میں موجود تھی. تو یہ بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے جب 12 ربیع الاول کے حوالے سے لکھنا شروع کیا، قلم اٹھایا، تو 1400 سال سے جتنے بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی، انہوں نے جو اقوال ذکر کیے، ان تمام اقوال کو آپ نے ذکر فرمایا کہ فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ تاریخ لکھی. تو اس کے اندر کئی یعنی کہ اقوال ہیں. ایک نے 2 تاریخ لکھی ہے، کسی نے 6 لکھی، کسی نے 7، کسی نے 8، کسی نے 9، 10، 11، ایک نے 16، 17، 18 بھی لکھی. تو اس طرح تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 تاریخ کو آخر میں ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہی جمہور اور مستند علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عید میلاد النبی ولادت کا دن ہے، تو خوشی منانی چاہیے. اچھا، دوسرا اعتراض یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اسی دن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ہوئی تھی، لیکن اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی تھی، تو خوشی کیوں مناتے ہیں آپ لوگ؟ غم منانا چاہیے. تو دیکھیں، غم تو پہلی بات ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات سوگ 3 دن کا. دوسری بات، غم وہ منائیں کہ جن کا کوئی مرا ہو، جن کے نبی مرے ہوں، وہ غم منائیں. ہمارے نبی تو زندہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ
صحابہ اکرام کا بھی طریقہ ہے، یہ علماء اکرام کا بھی طریقہ ہے۔ برسوں سے علماء اکرام اپنی کتابیں لکھتے آئے ہیں اور خوشی مناتے آئے ہیں، تو خوشی منانی چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ اگر غم ہی منانا چاہیے، بالفرض تسلیم کر لیں تمہاری بات، تو پھر 14 اگست کو بھی غم منانا چاہیے، کیونکہ 14 اگست پہ آپ لوگ خوشی مناتے ہیں، اس پہ جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، اس پہ بھی غم منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی پاکستان آزاد ہونے سے پہلے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا جو ہے وہ شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، انہوں نے نذرانہ دیا جانوں کا، جانیں قربان کی۔ کتنی نوجوان لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں مار دیں اور وہ مر گئیں، تو پھر ان کا غم منانا چاہیے۔ خوشی کیوں منائی جاتی ہے 14 اگست پہ؟ جب وہ جائز ہے تو پھر یہاں پر جائز کیوں نہیں؟ اسی طرح کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، یعنی کہ گمراہی ہے، بدعت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی اور صحابہ کرام نے نہیں منائی، تو جو کام حضور علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو وہ بدعت ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بدعت کو سمجھیے، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ بدعت کہتے ہیں ہر اس نئے کام کو کہ جو صحابہ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کے عہد مبارک میں نہیں تھا۔ ویسے تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، یہ زمانہ بھی حضور کا ہے، قیامت تک حضور ہی حضور ہوگا، لیکن جو آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تھی اس میں اگر کوئی کام نہیں ہوا اور اب ہوتا ہے تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہر کام بدعت ہے اور ہر کام جہنم میں لے جانے والا ہے بدعت کا، تو پھر یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر اور دین کے اندر خود کتنے کام بدعت ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حکم لگا دیا جائے تو کوئی اپنی زندگی سکون سے گزار نہ سکے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی بدعت موجود ہے۔ یہ تو جی ہاں، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے خلافت کے دور میں حجاج بن یوسف جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگوائے۔ اسی طرح 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اسی طرح مسجدوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر لگانا، محراب سجانا، قالین بچھانا اور ٹائلز ماربل لگانا، اے سی اور پنکھے اور جو ہے ہیٹر وغیرہ مسجدوں میں لگانا، یہ تمام سہولیات حضور اور صحابہ کے دور میں تو نہیں تھیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے گنوائی یہ نہیں تھیں۔ اسی طرح بخاری کی رٹ لگانے والے، تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ جو سیاہ ستہ جو کتابیں ہیں یہ بھی حضور کے زمانے میں تو نہیں لکھی گئی تھی۔ اسی طرح ختم بخاری کا پروگرام ہر سال کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ دستار بندیاں کی جاتی ہیں اور جو ہے وہ دعوت نامے چھاپے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو بدعت ہوا، کیونکہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ کوئی باقاعدہ بخاری کی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، مسجدیں اتنی پکی نہیں تھی، اور یہ جتنی بھی مسجدوں کے اندر جو سہولیات مسلمانوں کو دی جاتی ہیں یہ نہیں تھی اس وقت، اور اب ہیں تو اب ان کو بھی بدعت ہونا چاہیے۔ پھر تمام جتنی بھی سائنس نے ٹیکنالوجی اور جو ترقیاں کی ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ سب کی سب بدعت ہوئی۔ اور پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، غور کریں، یہ زمانہ، یہ لوگ، ہم آپ سب بدعتی ہو گئے، پھر سبھی جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کی تقسیم کی جائے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کے اندر جو اچھی چیز رائج کرے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو بری چیز رائج کرے اس کو گناہ ملے گا۔ بدعت کی تقسیم ہوتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی کہ اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اچھی بدعت وہ ہے جس سے مسلمانوں کو سہولیات ہو، آسانیاں ہوں، تو وہ اچھی بدعت ہے، اسلام میں جائز ہے، اس کو مستحب عمل ہے، جائز ہے، ثواب ملے گا۔ اور ایک ہوتی ہے بری بدعت جس سے کوئی سنت مٹ رہی ہو، دین کا نقصان ہو رہا ہو، تو پھر وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوگی۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو میلاد منایا جاتا ہے
اس میلاد میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے وہ غیر شرعی اور ناجائز اور حرام کام کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اوباش لڑکوں کا، نوجوان لڑکوں کا موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر شور شرابہ کرنا، یا پھر عورتوں کا نعت خوانی پڑھنا، مائک پر جو ہے وہ آواز کے ذریعے سے جو وہ نعت پڑھنا، یا پھر جو ہے وہ میلاد النبی کے جلوس کے اندر ایسی نعتیں چلانا جس میں وہ ناچ رہے ہیں اور جو ہے وہ پیچھے سے میوزک چل رہا ہے، یا پھر جو ہے لنگر وغیرہ کھانا وغیرہ پھینک کر دینا جس سے بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہے، لوگوں کے پاؤں میں آ رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ لائٹیں جو لگاتے ہیں، یہ چوری کی لائٹیں ہوتی ہیں، بجلی جو ہے وہ چوری کی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کا جو ہے وہ بل آتا ہے، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میلاد کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں کہ ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا ایک اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی کام ذکر کیے گئے یہ سب حرام اور ناجائز کام ہیں، تو ناجائز کام کی وجہ سے اچھے کام کو تو نہ روکا جائے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد کے اندر کتا آ جائے تو کتے کو باہر نکال کر مسجد صاف کی جائے گی، نہ کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ ناک پہ اگر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑائی جائے گی نا، ناک تو نہیں کاٹی جائے گی۔ تو اسی طرح اگر کسی اچھے کام میں میلاد النبی، حضور کا میلاد منانا ایک اچھا کام ہے، کسی اچھے کام میں اگر کوئی بری چیز شامل ہو گئی ہے تو اس بری چیز کو برا کہا جائے، اس کو ختم کروایا جائے، نہ کہ سرے سے اچھے کام کو ہی ختم کرا دیا جائے۔ یہ کہاں کی ناانصافی ہے؟ تو لہٰذا اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کے کچھ جوابات یہ میں نے آپ سے عرض کیے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔